بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پی ٹی آئی کا لاہور کا جلسہ جو ناکامی سے دوچار ہوا، اس کے آفٹر شاک جو آنا شروع ہو گئے۔ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں تلملا اٹھے کہ یہ لاہور جلسہ کیوں ناکامی کا جو ہے وہ شکار ہوا۔ انہوں نے اپنی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے اس سے ملاقات میں جو ہے وہ انتہائی غصے کا اظہار کیا کہ کیوں آپ اس جلسے کو کامیاب نہ بنا سکے۔ تو ایک تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ خان صاحب ایک تو پہلے ہائپ کریٹ کر دیتے، پہلے انہوں نے جلسے کو ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنا دیا۔ یہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، اس سے پارٹی کی جو بقا ہے وہ منسلک ہے۔ اور اب بدقسمتی سے جو ہے یہ جلسہ جو ہے جس سے جو پارٹی کی بقا منسلک تھی وہ ناکامی سے دوچار ہوا، تو خان صاحب کو پتہ نہیں اب کیسے سمجھ آئے گی کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک دو جلسوں کی ناکامی سے نہیں ختم ہوتی، بلکہ لیڈرشپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں۔ اور خان صاحب بدقسمتی سے غلط فیصلے پر غلط فیصلہ کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے جذبات میں ایک جو ہے راولپنڈی میں جلسے کا پھر اعلان کر دیا کہ پوری قوت سے جو ہے وہ جلسہ کریں، جبکہ میں آج بتا رہا ہوں کہ وہ بھی جلسہ جو ہے وہ ناکامی سے جو ہے وہ دوچار ہوگا۔ تو خان صاحب کے ذہن سے جو ہے وہ مینار پاکستان لاہور والا جلسہ ہے اس کا خمار نہیں اتر رہا۔ تو اب خان صاحب کو کون سمجھائے کہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں جس کا نشہ خان صاحب کے ذہن سے نہیں اتر رہا۔ تو خان صاحب اس وقت جو تھا وہ آپ کی کرزماتی شخصیت ہوا کرتی تھی، آپ کے جلسوں کے جو ہے وہ ایک نیا ٹرینڈ آپ نے متعارف کرایا تھا۔ وہ ایک کانسرٹ ہوا کرتا تھا، ایک میوزیکل پورا پروگرام ہوتا تھا، لائیو جو ہے ٹھمکے اور جھمکے جو ہے ان کا مناظر ہوتا تھا، اور اس سب کے پیچھے جو ہے وہ خلائی مخلوق ہوا کرتی تھی۔ تو اب جو ہے نہ آپ کی کرزماتی شخصیت ہے، نہ وہ ٹھمکے ہیں، نہ جھمکے ہیں، اور نہ ہی پیچھے خلائی مخلوق ہے۔ تو اب جو ہے آپ کو یہ غلط فہمی کہ اس طرح کے جو کامیاب جلسے ہوں گے تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ تو آپ کی جو کرزماتی شخصیت نہ ہونے کے بعد کیا اب قوم جو ہے وہ اتنی احمق ہے کہ آپ کی اس لیٹا والی سرکار جو ہے اس کو دیکھنے آئے گی، جو گلو بٹ بن کر جو ہے جنرل پبلک کی گاڑیوں کے شیشے توڑتا ہوا دکھائی دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف تو آپ کا یہ بیانیہ کتنے تواتر سے آپ نے یہ بیانیہ بنایا کہ مسلم لیگ نون تو یہ تو گلو بٹوں کی جماعت ہے، تو انہوں نے تو ایک ورکر سے کام کرایا تھا۔ آپ کی لیڈرشپ خود جو ہے وہ گن لے کے میدان میں آ گئی اور لوگوں کے جو گاڑیوں کے شیشے ہیں وہ توڑ رہی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس طرح کی لیڈرشپ کی تربیت کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین جو ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو کیا اس جو گلو بٹ واردات کی ہے اس لیٹا والی سرکار نے، آپ نے اس فیصلے کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہیں؟ تو خان صاحب جو ہے وہ عقل اور دانش کے بجائے سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیوں جو ہے نا اس قسم کی جو ہائپ کریٹ کرتی ہیں اور پھر جھوٹا جو ہے ان کو لینا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو ماضی میں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اگر مجھے یہ کشکول لے کے جانا پڑا تو اس سے بہتر تو میں موت کو ترجیح دوں گا، لیکن جب ضرورت پڑی تو موت کو ترجیح دینے کے بجائے آئی ایم ایف کی گود چلے گئے۔ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہوتا تھا کہ ڈیول نیچرل جو ہے وہ تو ملکہ برطانیہ کے ساتھ انہوں نے وفا کا جو ہے وہ عہد کیا ہوا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کیسے وفا کریں گے، لیکن آپ حکومت میں آئے تو انہی ڈیول نیشنل کو جو ہے وہ وفاقی وزیر جو ہے وہ بنایا۔ تو بدقسمتی ہے کہ آپ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور پھر اس سے جھوٹا لے لیتے ہیں۔ آپ کا یہ بیانیہ تھا کہ اگر ڈالر مہنگا ہو رہا ہو تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے، اگر پیٹرول گیس مہنگی ہو رہی ہے سمجھ لو حکمران چور ہے، اگر آٹا چینی گھی دالیں مہنگی ہو رہی ہے سمجھ لو حکمران چور ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی حکومت میں بھی ہوتا رہا۔ تو ایک طرف جو ہے آپ بیانیہ بناتے ہیں پھر اس پہ جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو آپ کا ایک بیانیہ تھا جب آپ کی حکومت آخری دموں پہ تھی تو فوجی قیادت نے کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، اور اس تواتر سے آپ نے یہ بیانیہ بنایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں پوری طرح راسخ ہو گیا
کہ نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے یہ فوجی قیادت پہ بھی آ رہا، وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو چھوڑ کے جو ہے دوسروں کو گود لے لیا۔ اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ جو فوج ہے، جو فوجی قیادت ہے، جو اسٹیبلش میں، وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ تو کیا کرے اب ان کے لیے اور کیا راستہ ہے، کیونکہ اب ان کو بھی شک ہو گیا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اب اس لیے اب وہ ان کے ساتھ کھڑے۔ تو بدقسمتی ہے، آپ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اسے جھوٹا لے لیتے ہیں کہ ایک وقت آپ کا ایک بیانیہ تھا، اور جو قوم کے ذہنوں میں پوری طرح وہ بیانیہ راسخ ہو جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ جھوٹا مار جانا ہے۔ جو یہ بدقسمتی ہے آپ کی کہ آپ جہاں تھوک کے جاتے ہیں وہاں لوٹ کے آتے ضرور ہیں۔ وہ ایک مولانا فضل الرحمان کے ایک MNA تھے، اب میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے چنا چاٹ، ایک ہوتی ہے فروٹ چاٹ، اور یہ ہیں تھوک چاٹ۔ تو آپ کو جو ہے وہ جو ہے کم از کم جو ہے یہ عائب کریٹ کرنے کے بجائے عقل اور دانش سے جو کام لیں، لیکن بدقسمتی ہے عقل اور دانش سے آپ کا جو ہے وہ اینٹ کتے کا جو ہے وہ ویر ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ ان جلسوں کے ذریعے اتنی ہائپ کریٹ کر دوں گا کہ لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اور مجھے جو ہے وہ مجبور ہو کر جو ہے ان لوگوں کو نکالنا پڑے گا۔ تو خان صاحب، ایک تو یہ اگر آپ نکلے تو آپ کو گڈ ٹو سی یو والے کہنے والے آپ جج بھی نہیں رہے، اور جو چاند رہ گئے ہیں ان کا بھی جو منجی ٹھکنے والی ہے۔ تو اب جو ہے آپ کو عقل اور دانش سے کام لیں۔ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جلسوں کی، ایک دو جلسوں کی ناکامی سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ لیڈرشپ کے غلط فیصلوں سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ ان کا امیج جو ہے عوام کے ذہنوں میں جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے یہ غلط فہمی ہے کہ جو اس عوامی موبلائزیشن کے ذریعے، ان جلسوں کے ذریعے آپ اتنی ہائپ کریٹ کر دیں گے کہ حکومت مجبور ہو جائے گی، ریاستی ادارے مجبور ہو جائیں گے مجھے نکالنے پہ، اور نکال کے VIP پروٹوکول دینے پہ، اور مجھے سربراہ حکومت بنانے پہ۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں اور عقل اور دانش کے ساتھ جو ہے فیصلے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فیصلے آپ کی جماعت کو، جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ جماعت ہی جو ہے وہ دم توڑ جائے۔ تو اس طرح کی ہائپ کریٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ اب جذبات میں جو ہے راولپنڈی میں ایک اور جلسہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہاں اپنی قوت کا جو ہے اظہار کریں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر مینار پاکستان لاہور کے جلسے کا وہ نشہ جو ہے وہ نہیں اتر رہا، لیکن ایسے اب جو ہے ایسا جلسہ اب ممکن نہیں ہے، نہ ہی آپ کی وہ کرزماتی شخصیت وہاں پہ موجود ہوگی، نہ ہی جو ہے وہ ٹھمکے اور جھمکے ہوں گے، اور نہ ہی پشت پہ خلائی مخلوق ہوگی۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، تو کیا آپ کے لٹوں والی سرکار کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے؟ کیا لوگ اتنے احمق ہو گئے ہیں؟ بچائے آپ کے چاہنے والے ہی جو ہے کیوں نہ ہو۔ تو خدا را کچھ عقل اور دانش سے کام لیں، اور اس ملک میں جو افراتفری آپ پیدا کر رہے ہیں اس سے باز آئیں۔